الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین انتہائی قابل قدر لائق صد عزت و احترام علماء کرام الحمدللہ کہ آج سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے علماء کی اصحاب علم و فضل کی ایک کہکشاں آباد ہے نعتخوانان نظام اور غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج پہلی مرتبہ اس گاؤں میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں صدقے دل سے بھرپور محبت سے اپنے بھائی زرین بھٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ حسن انتظام کیا ہے یہ ایک بلب یہاں تشریف لایا ہوا ہر شخص اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج کا میزبان دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے میں اپنے محترم انتہائی محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کی محنت مسلسل جد و جہد اور پھر اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بھٹی صاحب کی ساری وجہ سے منتظر ہوں اس گاؤں کا ہر فرد بھٹی صاحب کا ہر دوست مبارکباد کا مستحق ہے اور سب سے زیادہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں میں نے کسی دیہات میں اتنا بھرپور اجتماع اور اس قدر جمعیت خاطر کے ساتھ سننے والا اجتماع بہت کم دیکھا ہے میں آپ کے
حسن سماعت کو سلام کرتا ہوں۔ آج بھٹی صاحب نے آپ کے لیے مدینے کے سفر کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور مجھے رہ رہ کر ناصر جہاں کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، نوکے زباں ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ناصر جہاں نے کہا تھا، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں میں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں میں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا رہا جاتا ہوں۔ مار کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن۔ مولانا حسن رضا نے کہا تھا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور بڑا سادہ سا شعر، سادہ سے الفاظ، لیکن اعلیٰ حضرت کے مقام کو چھونا بہت مشکل کام ہے۔ کیا خوبصورت بات کہہ دی، میرے دل کی آواز، آپ کے دل کی آواز، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرا دے۔ یہ حقیقت ہے کہ مدینہ شریف میں جانے والا، حاضر ہونے والا، چاہے غریب ہے وہ امیر ہے، چاہے کوئی انتہائی مسکین ہے، لیکن جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، گنبد خضرا پر اس کی نظر پڑتی ہے، تو وہ دنیا کا سب سے امیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، مجھے اس بات کی شدت سے احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے، غالباً عصر سے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں انتہائی مختصر وقت، چند منٹوں میں اپنی جو گفتگو ہے اس کا حاصل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات، اس دنیا میں پیغمبروں کے ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے مختلف اقوام و ملل ہیں، لیکن یقین کیجئے میں پوری ایمانی قوت کے ساتھ اور تاریخ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو محبت محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اپنے نبی سے کرتے ہیں وہ اور کسی کے لیے 1500 سال کی تاریخ کو دیکھیں، برق برق دیکھیں، صفحہ صفحہ دیکھیں، خدا کی قسم ہر صفحے پر غلامان محمد الرسول اللہ کے وہ پھول کھلے نظر آئیں گے کہ ہر طرف محبت رسول کی خوشبو پھیلی جا رہی ہے۔ 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز شان محمد میں اضافہ ہو رہا، ہر آنے والی گھڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نئی گھڑی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، دشت میں
دامن صحرا میں، کوہ بیابان میں، چین کے شہر میں، مراکش کے بیابان میں، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا ذکر دیکھے۔ جس وقت سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی نا، اور پھر آپ کا عقیقہ ہوا، تو آپ کے دادا محترم نے اس عقیقے کے موقع پر اپنے اس پوتے کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ اس سے پہلے عربوں میں مروج نہیں تھا، عربوں میں یہ مروج نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا۔ تو جب سرداران عرب نے یہ نام سنا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ اس بوڑھے سردار نے کون سا نام تجویز کیا ہے، یہ نام تو آج سے پہلے عربوں میں کبھی سنا نہیں گیا۔ تو متجسس نگاہوں سے حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا کہ سردار قریش یہ نام آپ نے کیسے تجویز کیا، کیوں تجویز کیا؟ تو ابو طالب نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے اس پوتے کا نام دنیا میں گونجے۔ میں نے ایک سیرت طیبہ پہ چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اس میں نے یہ جملہ لکھا تھا، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ادھر ابو طالب یہ کہہ رہے تھے، عبد المطلب یہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے میرے نام کا، میرے اس پوتے کا نام دنیا میں گونجے، اور ادھر آسمان پر رب تعالیٰ فرما رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ابو اے عبد المطلب تیری خواہش ہے، لیکن ہم نے تیرے پوتے کے سر پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج پہنا دیا ہے۔ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرے پوتے کا نام ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرے پوتے کا ذکر کرے گا، اور جو تیرے پوتے کا ذکر نہ کرے میرے سامنے سجدہ ریزیاں کرتا رہے، آنسو بہاتا رہے، مجھے نہ اس کی عبادت قبول نہ ریاضت قبول۔ وہی عبادت وہی ریاضت قبول ہے جو تیرے پوتے کے در سے ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شمار پیغمبر اور رسول اپنی اپنی شان، اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے کے ساتھ تشریف لائے۔ قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ سب کے مقام، سب کے مرتبے، لیکن مجھے بو علی قلندر یاد آ رہا۔ بو علی قلندر نے دو مصروں میں اس مفہوم کو سمو کر رکھ دیا، کہتا ہے مصحف را ورق برق دیدم، مصحف را ورق برق دیدم، ایک صورت نہ مثل صورت ہے۔ کہتا ہے میں نے جتنے صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ان کا ورق برق دیکھا ہے، ان کا نقطہ نقطہ دیکھا ہے، ان کی سطر سطر دیکھی ہے، لیکن اے محمد عربی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو امیر خسرو کہتا ہے، آفاق کہا گردیدہ ام، آفاق کہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری۔ میں نے اس زمین و آسمان کا چپا چپا دیکھا ہے، کائنات کی ہر سو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے ماجبینوں کو دیکھا ہے،
میں نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، لیکن اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھا ہے، محجبینوں حسینوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے۔ آج اس نبی کی بارگاہ اقدس میں محبت اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، کہ جس نبی کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ نبوت کی آخری عید میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، میں دل درد مند کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا رب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، حضور اس کے بندے ہیں، حضور اس کے بندے ہیں، لیکن یقین کرو اس کی طرف منہ کر کے کوئی اسے سب و شتم کرے وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے محبوب کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو آسمان سے بول کے کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے اپنی دولت پر اترانے والے، اے اپنے خیش و اقارب پر فخر کرنے والے، میرے محبوب کی طرف تو نے ایک انگلی اٹھائی ہے، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ کے رکھ دوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ وہ پیغمبر ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنا دل یہ سمجھتا ہے کہ میں منزل مقصود سے ہمکنار ہو جاؤں گا تو یہ اس کے دماغ کا فریب ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے والا جہنم رسید ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات میرے عزیزو، یہ جو اللہ کی محبت ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے انسان کی فطرت میں بدیت کی گئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا پیدا کرنے والا مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں نے واپس کہاں جانا ہے، یہ کون ہے جس نے ایک قطرہ آگ کو آنکھ دی ہے، کان دی ہے، بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، گفتار دی ہے، رفتار دی ہے، وہ کون ہے؟ ہر فی شعور انسان ضرور سوچتا ہے، اور پھر جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ جس نے مجھ پر ساری نوازشات کی ہیں مجھے ملے تو میں ٹوٹ کر وہ جو ایک گڈریا بات کر رہا تھا نا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، شوق سب کو یہی ہے، شوق سب کا یہی ہے۔ گڈریے نے کہہ دیا، ہر ایک کو تو گڈریے کی زبان نہیں مل سکتی، اور ہر گڈریے کو اوپر سے تائید خداوندی بھی نہیں مل سکتی۔ وہ گڈریا کیا کہہ رہا تھا؟
اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے نہلاؤں، میں تیری کنگھی کروں، تجھے تیل لگاؤں۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، رب نے کہا نہیں، دیکھنے کے لیے کوئی شے چاہیے، میں شے وہ نہیں، کوئی شے مجسم چاہیے نا جسے دیکھا جائے۔ دو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، صورت سے ہوتی ہے، سیرت سے ہوتی ہے۔ نہ خدا کی صورت دکھائی دیتی ہے، نہ خدا کی سیرت دکھائی دیتی ہے، مولا محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو چلے کاٹتے ہیں، کوئی غاروں میں بیٹھا ہے، کوئی دشت و بیابان کے چکر لگا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی خالق کو ڈھونڈتے ہیں، اسی مالک کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن رب نے پورے آہنگ کے ساتھ، اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں بیابان میں نہیں ملوں گا، میں کسی غار میں نہیں ملوں گا، میں کہیں نہیں ملوں گا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، رب کہتا ہے نہ مسجد میں ملوں گا نہ مندر میں ملوں گا، کہیں نہیں ملوں گا۔ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، تو میں ایک مقام پر ملوں گا، اور وہ صرف ایک مقام آغوش محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے مجھے ڈھونڈنے والوں، مجھ سے محبت کے متلاشیوں، کہیں نہ جاؤ، آؤ میرے محبوب کے قدم سے، میرے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لو، پھر تم مجھے کیا ڈھونڈو گے؟ تم کیا ڈھونڈو گے؟ تم ذرا میرے محبوب کی طرف چل کے دیکھو، پھر دیکھو میری رحمت خداوندی تمہیں کیسے۔ اب تم ڈھونڈتے ہو، پھر رحمت خداوندی تمہیں ڈھونڈے گی۔ اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، اے صرف آقا کے نام سے معنون مجلس کو اس خوبصورتی کے ساتھ آباد کرنے والا، آج اس مجلس سے اس داعیے کے ساتھ واپس ہو کہ ہم اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، باپ سے زیادہ محبت کریں گے، بیٹے سے زیادہ محبت کریں گے، شیش اور اقارب سے زیادہ محبت کریں گے، اپنی مال اور دولت اور ہر چیز سے زیادہ محبت کریں گے۔ یقین کرو، یقین کرو، جو اس کے نام پہ مٹ جاتا ہے خدا اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو محمد عربی کے قدم پہ قربان ہو جاتا ہے، یقین کیجئے وہ امر ہو جاتا ہے۔ میں سیرت کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مستشرقین نے بہت لکھا ہے، اور غیر مسلموں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جس نے نعت محمد مصطفیٰ لکھ دی، جس نے حضور علیہ السلام پر سیرت کی کوئی کتاب لکھ دی، وہ مستشرقین میں ممتاز ہو۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ جگہ ممتاز ہے۔ جس صحن میں، جس فضا میں اور ہوا میں میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے، وہ باقی فضا اور ہوا سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ذریعہ بٹی صاحب، آپ کا یہ مکان کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ممتاز ہوگا کہ اس آپ کے مکان کے صحن میں اس نبی اعظم و آخر علیہ السلام پر
درود و سلام پڑھا گیا ہے، جس پر صرف انسان درود اور سلام نہیں پڑھتے، فرشتے بھی درود اور سلام پڑھتے، جس پر صرف فرشتے ہی درود و سلام نہیں پڑھتے، جس پر خدا بھی درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے دو قرآن جو بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی خوبصورت تلاوت آپ نے سنی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسیر بن حزیر سے مروی حدیث بات پر گواہ ہے، حضور نے فرمایا اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے فرشتے نازل ہوتے رہتے، صبح طلوع ہو جاتی اور مدینے والے ان سے ہاتھ ملانے کا اعزاز حاصل کرتے، تو میں کیوں نہ کہوں ذلیل مہدی صاحب سے کہ آج آپ کا آنگن وہ ہے، آپ کا یہ گھر وہ ہے، آپ کا صحن وہ ہے کہ اس میں قاری قرآن نے قرآن پڑھا ہے، اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ آج میں نے اور آپ نے مل کر فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل مولائے کل فخر الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل فخر الرسل جس نے، وہ بارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ یہ جو آخری مصرع ہے نا، اس میں پورے کا پورا انقلاب محمدی موجود ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غبارِ راہ کو بخشا، وہ لوگ جو راہوں میں پڑے ہوئے تھے، جو منڈیوں میں بکا کرتے تھے، جن کی کمر پر کوڑے برسائے جایا کرتے تھے، جن کے جسموں کے سودے ہوا کرتے تھے، غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، وہ جو وادی سینا پر پڑے ہوئے پتھر جن پر تجلیات الہیہ پڑ رہی تھی، اس غبارِ راہ کو اٹھا کے وہاں پہ پہنچا۔ مدینے کے گدا دیتے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیتے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ اے مسلمانوں، اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس بات کا بھی یہاں سے دائیا لے کے جاؤ، عہد کر کے جاؤ کہ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن سمجھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن سمجھائیں گے۔ آج یہاں سے یہ دائیا لے کے جاؤ کہ ہم دنیا کا کوئی کام کرنے سے پہلے کسی اور سے نہیں، اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سے پوچھیں گے۔ یاد رکھو، جو خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہی رہتا ہے، ان کو نہیں بھولتا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور درود و سلام پڑھنے والوں، آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تفسیر مدنی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے والوزن یومئذ الحق کی آیہ مبارکہ کے ضمن میں لکھی ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں روز محشر ہوگا، ایک شخص کو جہنم کے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں دور، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں دور حضرت آدم کھڑے ہوں گے علیہ السلام، اور ان کا قد مبارک کھجور کے تنے کی مانند ہوگا، اور اوپر دو سبز چادریں زیب تن فرمائی گئی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ تو حضرت آدم آواز دیں گے یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس وقت سر سجدے میں رکھے ہوئے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور سر اٹھا کے کہیں گے لبیک یا آدم یا ابو البشر، حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ دیکھو تیرے غلام کو جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور ادھر دیکھیں گے، اپنے نبی کی اداؤں پہ قربان جاؤ، اپنے نبی کی محبت پہ قربان جاؤ، نبی کی زبان اقدس سے اپنے لیے بخشش کی نکلنے والی دعاؤں پہ قربان جاؤ۔ روایت میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیش مبارک کے بائیں طرف کے بال یوں اپنے ہاتھ میں یوں ہاتھ میں پکڑ کے نا آسمان کی طرف سر اٹھائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے رب العالمین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ روز محشر تجھے شرمندہ نہ کروں۔ رب تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ اور میرے محمد کے غلام کو پھر ایک مرتبہ ترازو کے مقام کر دیں، پھر اس کے اعمال کو تولا جائے۔ وہی کیفیت ہے، نیکیوں کا پلڑا خالی ہے اور برائیوں کا پلڑا بھرا ہوا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ ایک شخصیت آتی ہے، اللہ اکبر، مجھے اپنے محبوب محترم، اپنے محبوب گرامی حضرت میر نصیر الدین نصیر یاد وہ کہتے نا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، پھر تقریر بنائی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں اپنی جیب مبارک سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس اپنے غلام کی نیکیوں کے پلڑے میں اسے رکھ دیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور جنت کے فرشتے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے اب تو اس پہ ہمارا حق ہے۔ اس وقت حدیث قدسی ہے، اس وقت وہ شخص سر اٹھا کے کہے گا کہ اے
شخصیت میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں۔ آج بیٹے کام نہیں آئے ہیں، آج خیش و خارج کام نہیں آئے ہیں، آج دولت کام نہیں آئی ہے، آج وہ سطوت کام نہیں آئی ہے۔ آپ نے یہ شفقت فرمائی ہے، فرمایا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ درود ہے جو کبھی کبھار تو چلتے پھرتے پڑھ لیا کرتا تھا، آج تیرے کام ہے۔ آج آپ کی اس مجلس میں آنا اور بیٹھنا اور اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنا، یہ خالی اب فائدہ نہیں ہے۔ جب کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز آپ کا پڑھا جانے والا درود و سلام ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے اپنے آقا و مولا سے ٹوٹ کر محبت کرنا نصیب فرمائے۔ میں چاہتا تھا، ایسے ارادہ تھا کہ میں بہت دفعہ وہ پڑھ چکا ہوں تو نہ پڑھوں، لیکن میں اپنے کوٹھوار میں محفل نعت ہو رہی ہو اور کوٹھوار کی عزت کے چہرے کا غازہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام نہ پڑھا جائے، یہ بڑی ناانصافی ہوتی۔ صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، صدیوں بعد۔ حضرت پیر صاحب کی مشہور زمانہ نعت ہے اور اس کی ایک ربائی اس وقت لوک زبان ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ میری آپ سب کی یہی کیفیت ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ نہیں عرش فرش پر ہی، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔